السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا کے آغاز پر سوچتے ہیں تو ایک سوال ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس دنیا سے پہلے کیا تھا؟ ہماری عقل بار بار ماضی کی طرف جاتی ہے کیونکہ ہم وقت کے قیدی ہیں۔ لیکن کیا اللہ بھی وقت کا محتاج ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ کائنات میں کیا تھا پہلے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج چمکتا تھا، نہ چاند کی روشنی تھی، نہ سمندر کی لہریں تھیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، مخلوقات کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ ایک ایسا وقت جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ یہ وہی دور تھا جس کے بارے میں ایک دن ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال غیر معمولی تھا، ایسا سوال جو آج کے جدید سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں، ماہرین فلکیات جس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی پہیلی جسے سمجھنے کے لیے سائنس 13.8 ارب سال پہلے کے وقت میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت اس صحابی نے بغیر کسی جدید دور کے آلات یا ریسرچ کے سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ جب یہ صحابی جو تھے نا، یہ سوال کر رہے تھے، تب ان کے مائنڈ میں یہ خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وقت کہاں تھے اور ان کو اس معاملے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ ان کا سوال محض اللہ کے بارے میں جاننے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو سوال کو ٹالا اور نہ ہی یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا اعتماد کے ساتھ رپلائی کیا اور ایسا جواب دیا جو حیران کن بھی تھا اور گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے والا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ کے نیچے بھی ہوائیں تھیں اور اوپر بھی ہوائیں تھیں اور وہ بادلوں کے درمیان میں تھا، اور آپ نے جواب دیا، اللہ محو تخلیق تھا، تخلیق کرنے میں مصروف تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی کئی سوالات مائنڈ میں آ سکتے ہیں کہ ہوائیں اور بادل، جبکہ ابھی کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی وضاحت میں سب سے زیادہ مستند شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانی جاتی ہے، اور کوئی عام بات نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ، اس بچے کو قرآن کی وضاحت یعنی تعویل عطا فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی تو پھر ہمیں کسی اور کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں بادل سے مراد وہ ابتدائی کائناتی بادل ہیں جو پانی اور نمی سے بھرے ہوئے تھے۔ اور جب ہم اگر جدید سائنس کی طرف دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ماہرین فلکیات بھی یہی کہتے ہیں کہ ابتدا میں کائنات بے حد گرم گیسز اور دھول سے بھری ہوئی تھی، اور انہی بادلوں سے گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے اور سیارے یہ وجود میں آئے۔ یعنی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی، آج سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا سوال ذہن میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں وحی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سچائی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ آج سائنس لاکھوں تجربات کے بعد جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ حقیقت پہلے ہی ہمارے دین میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم عنقریب اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ آج سائنسدان طاقتور دوربینوں سے نا آسمانوں میں جھانک رہے ہیں اور ریاضی کے پیچیدہ فارمولاز کے ذریعے کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آخر میں وہ اس رزلٹ پر پہنچے ہیں کہ ابتدا میں گیسوں اور بادلوں کا ایک بحر بے قرار تھا جہاں سے گیلیکسیز، ستارے اور سیارے تخلیق ہوئے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے تقریباً چند سادہ مگر پر اثر الفاظ میں ہمیں بیان فرما دیا تھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ جو علم آج سائنس دریافت ڈسکور کر رہی ہے وہ در حقیقت وحی کے ذریعے پہلے ہی نازل ہو چکا تھا۔ آج کے سائنسدان ہزاروں تجربات اور ریسرچز کے بعد
جس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں وہ باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دی تھیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک مومن کا ایمان اور سٹرونگ ہو جاتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سائنسی دریافت، ہر نئی تحقیق قرآن و حدیث کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا دین کسی شک و شبے کا محتاج نہیں بلکہ سراپائے حق ہے، اور یہ وہ میسج ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ وہ علم ہے جو ہمیں آگے سپریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں انسان جتنا بھی ریسرچ کر لے سچائی وہی رہے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور وہی سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ علم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔